اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خارجہ امور کا ماہر نہیں ہوں۔ پاکستان میں حکومتیں آتی ہیں، ان کی یہ تو میں نہیں کہتا کہ ہر حکومت کی خارجہ پالیسی علیحدہ ہوتی ہے، لیکن معمولی رد و بدل ضرور ہوتا ہے۔ کچھ نہ کچھ کوئی نئی حکومت آئے تو کچھ نئے ملکوں کو دوست بناتی ہے، کوئی نئی حکومت آئے تو بعض لوگوں کو ناراض بھی کر دیتی ہے۔ جیسے ترکی والا ایک واقعہ ہوا تھا، سعودی عرب کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا۔ ترکی اور سعودی عرب دونوں اس وقت واقعات کے باوجود ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اس کا مظاہرہ، عملی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ پاکستان میں خارجہ امور کے حوالے سے ہی بات کروں گا کہ پاکستان نے باقاعدہ وارننگ مین اردو میں دھمکی دی ہے افغانستان کو۔ پاکستان نے افغانستان کو وارن کیا ہے، یا ہمارے ساتھ دوستی رکھ لو یا ان خوارجی عناصر کے ساتھ دوستی رکھو جو افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان پر حملے کرتے ہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ایک ہمسایہ ملک جس کی ہم نے بہت مدد کی، پاکستان نے اپنی تاریخ میں اگر کسی ملک کے بہت زیادہ لاکھوں کی تعداد میں باشندوں کو روزگار دیے، ان کے ویزا پرمٹ ختم کیے، ان کو لیے راستے کھول دیے، سرحدیں کھول دی، تو وہ افغان لوگ ہی تھے۔ افغانوں کی وجہ سے پاکستان میں منشیات کا استعمال بھی بڑھا، منشیات کی سمگلنگ بھی بڑھی۔ لیکن آج جبکہ الخوارج جو ہیں وہ افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، پاکستان میں تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق افغانستان کو وارن کیا ہے، بھائی یا خوارجی یا ہم۔ کیا یہ پاکستان کا فیصلہ درست فیصلہ ہے؟ میرے خیال میں یہ بہت زیادہ اجلت میں فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ الخوارج جو ہے، خارجی جو ہے، وہ افغانستان کی حکومت کے حکم پر پاکستان میں قتل و غارت یا دہشت گردی نہیں کرتے۔ وہ یقینی طور پر، جہاں تک میری سمجھ ہے، وہ افغان حکومت کے کنٹرول میں بھی نہیں ہے۔ اچھا دوستو، بات کو میں بدلتا ہوں۔ میں نے ایک اپنے دوست پر ایک پروگرام کیا تھا، اور میرے اس دوست کا نام تھا، جو ابھی حال ہی میں جن کا انتقال ہوا ہے، شوکت کشمیری۔ اور میں نے بتایا تھا کہ شوکت کشمیری صاحب جو ہے وہ عنایت حسین بھٹی صاحب کے ڈرائیور کے طور پہ کام کرتے تھے۔ وہ جز وقتی تھا، کل وقتی تھا، یا بلا معاوضہ وہ محبت میں ان کی گاڑی چلایا کرتے تھے۔ کسی مہمان کو چھوڑنا ہو، کسی کو سیٹ پہ لانا ہو، اسٹوڈیو لانا ہو، تو شوکت کشمیری صاحب یہ خدمات انجام دیتے تھے۔ شوکت کشمیری کی ماں سے محبت کا میں نے ذکر کیا تھا کہ جتنی ماں سے محبت میں نے شوکت کشمیری کی دیکھی ہے، وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ میرے اندر میری ماں کی کتنی محبت ہے میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، لیکن شوکت کشمیری نے اپنی ماں کے اوپر ایک نظم بھی لکھی، اور ہر مجلس میں، ہر محفل میں ماں کی بات کرتا تھا۔ ماں پر وہ بے حساب گفتگو کر سکتا تھا، تھکے بغیر وہ ماں کے اوپر کئی گھنٹے کا لیکچر دے سکتا تھا۔
تو اس طرح کی میں نے شوکت کشمیری صاحب کے بارے میں باتیں کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا، میں مانتا ہوں کہا تھا میں نے، کہ وہ عالم لوہار کے بھی دوست تھے، لیکن عالم لوہار کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ شوکت کشمیری جو ہے وہ نیسن بھٹی کے پاس جاتا ہے، تو نیسن بھٹی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ عالم لوہار کے پاس جاتا ہے۔ اس نے دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کر رکھا تھا، اور اسی حساب سے میری عالم لوہار اور عنایت حسین بھٹی سے دوستی بھی شوکت کشمیری نے کروائی تھی۔ شوکت کشمیری، یہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس پہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ میں نے شوکت صاحب کے بارے میں، شوکت کشمیری صاحب کے ایک بھائی تھے لطیف بٹ صاحب، جو ریلوے میں اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے، اور انہیں ریلوے کیریج شاپ میں کئی کنال پر محیط کوٹھی بھی الاٹ ہوئی تھی، جہاں پر انہوں نے مچھلیوں کا تالاب بھی بنایا ہوا تھا، پرندوں کے لیے بھی انہوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے، اور انتہائی پرسکون لطیف بٹ، انتہائی پرسکون مسکرا کر بات کرنے والا۔ میں نے جب بھی جانا، اس نے مجھے وہاں سے، اس کے گھر کے قریب ایک نرسری تھی، وہاں سے وہ پھولوں کے پودے بھی انہیں پسند تھا کہ انہیں پودے پسند ہیں، تو مجھے گملے بھی لے کر دیتے تھے۔ جب میں جاتا تھا ان کے گھر گفٹ کے طور پہ وہ گملے بھی دیتے تھے۔ ان کے گھر میں آموں کے انبار بھی لگے ہوتے تھے، وہ مجھے آم بھی گفٹ کیا کرتے تھے، وہ مجھے گھر بھی بھجوا دیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں میں نے کی، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ ساری باتیں لطیف بٹ صاحب، وہ شوکت کشمیری سے پہلے فوت ہو گئے تھے، لطیف بٹ شوکت کشمیری کے بھائی۔ لطیف بٹ کے بیٹے نے شوکت کشمیری والے جو ہے ہمارا ویب پیج شوکت کشمیری پہ جو پروگرام کیا، اس پہ بڑا مائنڈ کیا، اور میرے بارے میں نیوڈ الفاظ اور انتہائی بےہودہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے۔ ان کا خیال ہے کہ شاید میں نے شوکت کشمیری کی یا ان کے باپ کی کوئی توہین کی ہے۔ بھائی، میں نے آپ کے باپ کی بھی ہمیشہ عزت کی۔ شوکت کشمیری تو آتے رہتے تھے، مرنے سے چند دن پہلے بھی آئے تھے، دوستوں کے ساتھ آتے تھے۔ ان کے مالی حالات کیا تھے یہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے کہا کہ انہوں نے اپنے بھتیجوں کی پرورش کی، بھتیجوں کو پڑھایا۔ میرے علم کے مطابق مجھے بالکل علم نہیں ہے کہ ان کے ذرائع آمدن کیا تھے قطعی طور پہ۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم عنایت حسین بھٹی کے گھر جاتے تھے شرے موڑ سے، تو وہ ایک نان اپنے لیے، ایک میرے لیے، اور تھوڑے سے پکوڑے میرے لیے اور تھوڑے سے اپنے لیے خریدتے تھے، اور ہم پیدل عنایت حسین بھٹی کے گھر میں جایا کرتے تھے، گلبرگ میں، مین گلبرگ میں۔ تو شوکت بٹ صاحب کے، لطیف بٹ صاحب کے صاحبزادے جنہوں نے کمنٹس کیے ہیں میرے خلاف اور اول فول باتیں کی ہیں عجیب و غریب، میں ان سے نہ معذرت کروں گا، نہ میں ان کی ستائش کروں گا۔ یہ ایک بچگانہ پن ہے۔ آپ کے والد سے، آپ کے چچا سے، آپ کے تایا سے، آپ کے بہن بھائیوں سے، آپ کی ماں سے جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں۔ آپ کے بھائی، آپ کے باپ، آپ کے دوستوں، ان کے اور بھی دوست ہوتے ہیں، اور ان کے جو تعلقات ہوتے ہیں باپ بیٹے کے مثال کے طور پہ، وہ چاچا کا بھتیجا کا ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ محدود اور ایک باعزت طریقے سے ہوتے ہیں، حدود و قیود کے اندر۔ جب دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو بہت ساری حدود و قیود جو ہیں وہ پار کر لی جاتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کا پروگرام یہی ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔